بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہے، جاری ہے۔ رمضان میں انسان کی ایک پریکٹس عبادات کے حوالے سے اور اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، ایک آپ کا پیرامیٹر سیٹ کرتا ہے، آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ متقی، پرہیزگار اور تقوی کیسے اختیار کیا جائے۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کی۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ متقی بننے کا کہا تو جاتا ہے، لیکن بنا کیسے جائے، تقوی کیسے اختیار کیا جائے، کیا اس کا فارمولا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم شروع میں ہی پڑھ چکے کہ اللہ کا فرمان ہے رمضان کے روزے دیے اس لیے ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب ہم حج کی بات پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ حج واتم العمرہ والحجہ، اس کی بات بھی کریں تو اینڈ آتا ہے کہ جی آپ تقوی اختیار کر سکیں، ہم زکوٰۃ دیں تو متقی ہونے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری لائف میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا یہی ہے کہ تم نے تقوی لینا ہے۔ اب اس بات کو ہم ریلیٹ کریں بالکل سٹارٹ آف دا قرآن، کیونکہ اللہ کا ایک ہی کلام ہمارے پاس ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو تمہیں دی ہے اس میں کوئی شک نہ کرنا، یہی ایک پیرامیٹر ہے، یہی ایک شے ہے جس کو آپ اوبے کرتے ہیں، جس پہ آپ چلتے ہیں تو آپ ہر حال میں کامیاب ہیں، آپ متقی۔ تو آگے متقین کے علامات سٹارٹ آف دا قرآن پہ ہی اللہ نے بیان فرما دی، فرمایا متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوگا جو غیب پر ایمان رکھے گا۔ تو تقوی گین کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے غیب پر ایمان۔ اب غیب کیا ہے؟ اب جو چیز دیکھی ان پہ بلیو کیسے ہو؟ تو اس کے لیے اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، کیونکہ غیب میں اور آپ تو دیکھ نہیں سکتے، اب رب کا نبی ہے جو رب سے حاصل کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے، تو اس لیے نبی بھی اسے کو کہتے ہیں نا، غیب کی خبریں دینے والا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ غیب پر ایمان، کیونکہ اس دور میں جس دور میں آقا صفحہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ انا محمد رسول اللہ الہکم الہ واحد، کہ اللہ تمہارا جو ہے خدا وہ ایک ہی ہے۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہیں، وہ پوری کمیونٹی مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والی۔ غیب میں تو خدا ایک ہے، دکھا نہیں کسی کو، انہوں نے اپنے خدا بنا ڈالے۔ اب جس کا بلیو حضور پہ ہوا نا، اس نے کہا اللہ ایک ہے، جس کا بلیو رسول اللہ پر ہوا اس نے کہا ہاں حضور سے پہلے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے، اسی بلیو پر انہوں نے کہا فرشتے بھی ہیں، اسی بلیو پہ کہا قیامت بھی ہوگی، اسی بلیو پر ان کو پتہ چلا کہ کتابیں بھی اللہ کی۔ اور دیکھیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تورات زبور انجیل کی طرح کتاب میں نہیں ہے، خود آقا علیہ السلام پہ نازل ہوتی ہے اور حضور پڑھ کے سنا، قرآن خود غیب تھا۔ تو یؤمنون بالغیب پر آنے کے لیے سادہ لفظوں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ در مصطفیٰ پہ بیٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھیں، ان پر بلیو کریں، اور صحابہ نے کیا، جنہوں نے کیا دے کالڈ مسلم اور صحابہ، اور جنہوں نے بلیو نہیں کیا وہ منافق اور کافر میں شامل ہو گئے۔ تو پہلی چیز ایمان، پھر اللہ نے وہیں پر فرما دیا یقیمون الصلاۃ۔ اگلی چیز ہے، عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے نماز قائم کرو، نماز از امپورٹنٹ، لازمی جز ہے، لیکن صلاۃ کے اگر اصل معنی پہ آئے تو تقوی لینے میں دیر ہی نہیں لگی۔ اچھا، صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کہتے ہیں ٹو کلوز، مطلب ٹو کلوز سم تھنگ، کہ آپ کسی قریب ہوتے ہیں نا، وہ صلاۃ۔ اچھا، دیکھیں نا آپ قرآن میں پڑھتے ہیں درود پاک کے لیے صلاۃ کا لفظ، دعا کرنے کے لیے صلاۃ کا لفظ، نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ، اور تینوں کی اصل لاجک میں ہے تو اصل مطلب ہوتا ہے صلاۃ کا فاصلہ ختم کر دو، اصل قرب الہی کے لیے، قرب الہی، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ اب قرب لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ اسٹوڈیو میں آئے، میں بھی آئی ہوں، تو اپنے طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے، یا ہم کسی بھی فیملی ایونٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، گھر میں ہم ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جانے سے پہلے اپنے کوسٹیوم دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں صاف ستھرے ہیں پھر جائیں۔ اب رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو انسان دیکھے گا نا جو علائشیں ہیں، گندگی ہے، برائی ہے، اس کو لیفٹ کرنا، جسمانی بھی اور سوچوں کی، سوچو ہر طرح سے آپ لیفٹ کریں گے۔ بالکل اسی طرح تقوی کا مطلب پرہیز لکھا جاتا ہے۔ انسان جب پرہیز، دیکھے کسی بھی بیماری کا علاج آج تک دنیا میں نہیں ہے، ڈاکٹرز خود کلیم کرتے ہیں ہم صرف بیماری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، علاج تو آج تک کسی کا ہوا ہی نہیں، صرف میڈیسن جتنی ہوتی ہے وہ آپ کو بچا تو رہی ہوتی ہے۔ تو پرہیز کرتے ہیں، آپ بیماریوں کے بیڈ ایفیکٹ سے محفوظ رہتے ہیں۔ پرہیز کرنا، گناہوں سے رکنا، یہ پہلا پوائنٹ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔
آپ کاؤنٹ کریں ٹوٹل عبادات کو. میں تو صرف صلاۃ کی مثال دی, ساری عبادات اسی کا حصہ ہے کہ آپ جب برائی کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں خود اللہ کے قریب ہوتے ہیں. یہی عبادتوں کا حال ہے. اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹے روز دیے, لیکن اگر اللہ کی عبادت کو کاؤنٹ کریں تو اس نے فرض نماز رکھی ہے, عبادت ایک دن کی روز جو کرنی ہے, اور اس میں صرف آپ کو ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوا ہے زندگی میں, 60 سال میں بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھا, اٹس انف, دوبارہ آپ کو پڑھنا ہی نہیں. دن میں 5 نمازوں کو کاؤنٹ کریں تو میکسیمم 2 آورس کی نماز ہے, باقی کے 22 گھنٹے کیا کرنا ہے, وہ کون سی عبادت ہوگی؟ وہ آپ کو روٹین چاہیے اس کے لیے. آپ کا سچ بولنا, اپنی جاب کے ساتھ سنسیئرٹیز کرنا, آپ کا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا, ماں باپ کا ادب کرنا, خاوند جس بھی حال میں رکھے اپنے آپ کو ویسا ڈھالنے کی کوشش, یہ ساری عبادات کا حصہ ہے. سحری افطاری اس کا حصہ ہے. تو ہم چلتے جائیں اس چیز سے. تو برائی سے رکنا سب سے پہلے, وہ خود بخود آپ کو قرب الہی کی طرف دے دیتا ہے. مطلب وہ راستہ ہے, اسٹیپ ہے تقویٰ کا. تو ہم اس کی عام سی مثال دیتے ہیں کہ جتنا آپ کسی, جیسے میں اس دیوار سے بچنا چاہ رہی ہوں تو جتنا میں اس کو لیفٹ کروں گی نا, جتنا زیادہ لیفٹ اس کو کر رہی ہوں گی, لیکن یو کین انڈرسٹینڈ کہ آٹومیٹیکلی میں اس کے قریب ہو رہی ہوں. انسان برائی کو جتنا چھوڑتا ہے اتنا زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے. تو رمضان ہے اسی لیے. بالکل. اچھا, اس کے ساتھ ہی مطلب رمضان میں خاص طور پہ ایک تو تقویٰ کی آپ نے بات کی, متقی کیسے ہوا جائے اس کے بارے میں بات کی. معمولات زندگی رمضان میں کیسے ہونے چاہیے بطور فیملی بھی اور ایک بطور انڈیویجول بھی, کیسے عبادات اور آپ کے جو معاملات ہیں, آپ کا جو کاروباری زندگی ہے, اس کو کیسے مینیج کیا جائے, یہ کیسے مینجمنٹ کا جو فن ہے وہ رمضان میں آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پہ اس میں باؤنڈری لائن دے دی. مینیج تو پہلے رب نے خود ہی کر دیا. اس نے کہا سحر سے لے کر افطار تک, یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر مغرب کے وقت تک, اس ٹائمنگ میں آپ نے روزے میں ہونا ہے. اگر کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو ٹائم سے بچت ہو جائے گی, اس سے پہلے اور اس کے بعد, یہ لمٹ ہے. اب انسان اس میں یہ دیکھتا ہے کہ جی جب اللہ نے حلال سے روک دیا تو حرام سے خود ہی رکنا پڑے گا, تو وہ ایک بری چیزوں سے ویسے ہی ہٹ گیا, تو ٹائم بچ جا سکتا ہے. کیونکہ انسان بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے شیطانی دھوکوں میں, وہ شیطان ہے ہی نہیں. اب آ جاتا ہے کہ آپ عبادت بھی کریں اور روزمرہ کے کام بھی کریں. تو میں بڑی ایک فلسفہ رکھتی ہوں ذہن میں, اور یہ ہمارے ٹیچرز کی گائیڈ لائن بھی ہے کہ اپنے آپ کو نا سنت مصطفیٰ پہ لیں. ہر کام خود بخود عبادت ہوتا چلا ہے. آپ ٹائم مینجمنٹ میں آپ کی جو جاب آورز ہیں, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ اس کے لیے آپ دیکھیں تو صبح سویرے آپ ناشتے سے فارغ ہو گئے, اب آپ کو کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا. آپ قرآن ریسیٹیشن کریں, وہ خوبصورت ٹائم ہے جو فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے ریسیٹیشن کے لیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں نا سمجھ کے قرآن پڑھیں, ہم اس پہ عمل کر سکیں, وہ سب سے بہترین کام ہے. اس ٹائمنگ میں ریسیٹیشن کریں, بعد میں ریسٹ ٹائم آپ کے پاس ہے, ظہر کا وقت ہوتا ہے, پھر آپ قرآن پڑھیں, نوافل کی طرف توجہ دیں, عصر کے بعد افطار کی طرف توجہ دیں. تو ٹائم مینجمنٹ خود بخود اللہ کی طرف سے دی گئی ہے, ہمیں سے اس کو اوبے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو جیسے اسکول سے اب تو چھٹیاں نہیں ہوں گی بیکاز کہ کسی, میرا نہیں خیال کسی اسکول نے دی ہے, تو اسکول ہے, کالجز ہیں, بعض تو بورڈ کے ایگزامس چل رہے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ تو وہاں سے بھی آپ نے سیکھ لی کہ آپ اپنی جاب اور سے اپنی جو اسکولنگ ہے وہاں سے واپسی آئے, آپ تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں, افطار کرتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد درود و سلام آپ پڑھتے ہیں, افطار کے بعد پھر تراویح, وہ آپ کو عبادت کے لیے جگاتی ہے, تراویح پڑھی, پھر ایک ریسٹ ٹائم آپ کو ملتا ہے, پھر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں. پنکچوالٹی خود بخود ہی آ جاتی ہے اگر آپ اوبے کرتے ہیں اسلامک رولس کو. جو بھی ٹریڈیشنز ہیں ہمارے, جو رمضان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اب اس کو فالو کریں, خود بخود آپ کی لائف ایک خوبصورت مینجمنٹ میں چلی جاتی ہے. لیکن ضروری ہے کہ ٹائم پہ کریں, اور کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ ڈنر دیر سویر سے کر سکتے, افطار نہیں کر سکتے. تو ناشتہ آپ دیر سے جلدی کر لیتے لیکن آپ سحری نہیں کرتے. خود بخود ان 2 ٹائمنگس کی وجہ سے جو اللہ نے لمیٹیشن دی کہ آپ نے ایک بہترین کام کرنا ہے, حلال چیزیں کھانا پینا, وائف ہسبینڈ ریلیشن, ساری چیزوں سے آپ نے رکنا ہے. جب اللہ نے حلال سے روک دیا تو حرام سے آپ ویسے ہی رک گئے, اور ٹائم مینجمنٹ رب نے دے دی, خود بخود لائف اچھی ہو جاتی. بہت خوبصورت بات. روزہ ایک مکمل گائیڈ لائن اور معمولات زندگی بہتر کرنے کے لیے اور ٹائم مینجمنٹ کے لیے ایک بہترین موقع ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.